بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز شرکاء لمح البیان، قابل احترام سامعین، آج 28 مئی 2021 بروز جمعہ، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے دیر سے میں نے موبائل لیا۔ ارادہ تھا کہ لمح البیان پر اپنے دوستوں، شاگردوں، عزیزوں جنہیں انتظار رہتا ہے ان کے لیے کچھ خاص باتیں، گزارشات عرض کروں گا، لیکن جو ہی میں نے موبائل ہاتھ میں لیا، موبائل ہاتھ میں لیتے ہی ایک بڑی جانکاہ خبر بجلی بن کر گری، اور وہ خبر تھی استاد محترم حضرت مولانا نذر الحفیظ ازہری ندوی، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ان کے سانحہ ارتحال کی۔ بڑا افسوس ہوا، بڑا صدمہ ہوا، اور جس جوش و جذبے سے میں نے موبائل ہاتھ میں لیا تھا کہ باوجود علالت کے کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن ایک دم ٹھنڈا ہو گیا میں موبائل لیتے ہی اور اس خبر کو دیکھتے ہی۔ لیکن تھوڑی دیر میں یہ خیال آیا کہ آپ ہمارے دوست احباب اور اس گروپ پر میرے سامعین جنہیں انتظار رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو پھر آج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے دنیا سے چلے جانے والے مردوں کی محاسن اور خوبیوں کو بیان کرو، تو حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی ازہری رحمت اللہ رحمتاً واسعہ، کہ دیکھیے ان کے لیے جملہ بھی میری زبان پر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے بندہ کیا کر سکتا ہے کہ انہی کا کچھ ذکر خیر آپ کے سامنے کروں۔ محترم حضرات، حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ممتاز اور عظیم بڑے اور سینئر اساتذہ میں تھے، بلکہ حضرت مولانا شعبہ عربی زبان و ادب کے، جس کو عمید کہتے ہیں، عمید کلیت اللغہ کے آپ سرپرست تھے، اور آپ سے متعلق یہ عظیم شعبہ وہاں پہ کام کر رہا تھا۔ مولانا میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی تھیں۔ زبان و ادب، عربی زبان، اردو زبان پر جو انہیں کنٹرول تھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام پر فائز رکھا تھا اور فائز فرمایا تھا۔ مولانا میں بہت سی خوبیاں تھیں حضرات۔ مولانا بڑے خرد نواز تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں، اتنے اونچے مقام پر ہیں کہ صاحب آپ فیکلٹی آف عربک لینگویجز اینڈ لٹریچر کے ڈین ہیں، اس کے باوجود آپ میں بڑی انکساری عاجزی ہے۔ آپ لڑکوں سے میں گھل مل جاتے ہیں، آپ لڑکوں کی باتیں سنتے ہیں۔ طالب علم کے زمانے میں طلبہ کبھی کبھی اوٹ پٹانگ سوال بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ کی پیشانی پر کوئی اس سے گرانی محسوس نہیں ہو پاتی، نہیں کرتے آپ دیکھنے والوں کو کوئی گرانی محسوس نہیں ہوتی۔ مولانا بڑی خندہ پیشانی سے طلبہ کے سوالات سن کر اس کا جواب دیتے۔ ہم لوگ فراغت کے بعد اب جب کبھی ندوے جاتے تو مولانا سے ملتے، کبھی مسجد میں ملاقات ہوتی، کبھی مہمان خانے میں ملاقات ہوتی، یا کبھی راستہ چلتے ہوئے ملاقات ہو جاتی، کھڑے ہو جاتے، دیر تک خبر خیریت پوچھتے۔ ہم لوگ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمات کر رہے ہیں اس کو جانتے، اور جاننے کے بعد میں بہت حوصلہ افزائی فرماتے اور سراہتے اور دعائیں دیتے، اور اگر انہیں کچھ ضروری لگتا تو وہ مشورہ بھی عنایت فرماتے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑا وسیع الظرفی عطا فرمائی تھی، اور آج جب میں دیکھ رہا ہوں تو چاروں طرف سے ان کے شاگرد مولانا کی خوبیوں پر بہت کچھ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت مولانا بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہیں۔ ابھی میں کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کے آباء و اجداد کے ہاں عرصے دراز سے، آپ سمجھیے صدیوں سے، دین و دعوت کی خدمت کا معاملہ ہے۔ ماشاءاللہ مولانا کے والد حافظ و قاری عبدالحفیظ صاحب مدرسہ کافیت العلوم پرتاپ گڑھ کے استاذ ہیں، محتمم ہیں، اور 1935 سے 1985 تک مدرسے سے وابستہ رہیں۔ یہی ان کے والد کا تعلق بقیت السلف حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، حتیٰ کہ 1947 میں آپ نے حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے ساتھ حج بھی کیا، یعنی ان کے والد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی سے انہیں اجازت و خلافت بھی تھی۔
اسی طریقے سے حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب کے دادا محترم حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب مولانا سید علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ دوسری طرف ان کے نانا محترم ملا سراج الدین صاحب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ سے انہوں نے پڑھا بھی تھا اور انہی سے بیعت بھی ہوئے تھے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا نذر الحفیظ صاحب رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ کس قدر عظیم سلسلے کی کڑی تھے کہ جن کے والد بھی پون صدی پر محیط ان کی دینی خدمات ہیں، اور اسی طرح ان کے دادا اور ان کے نانا اس وقت کے ہندوستان کے دو عظیم شخصیتیں جن کو ہم پورے ہندوستان کے علماء کا سرخیر اور علماء کا سرپرست کہہ سکتے ہیں، اور جن کے حلقہ ارادت میں پورا ہندوستان سمجھیے کہ ان دونوں بزرگوں کے حلقہ ارادت میں ہے، وہ دونوں ایک طرف ان کے نانا ہیں اور ایک طرف ان کے دادا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا میں بڑی مرنجا مرنجی ہے، مولانا بڑی خوبیوں کے حامل ہیں، قرآن مجید سے تو ان کا عشق کے درجے کا تعلق ہے۔ ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ حضرت مولانا سفر حضر میں قرآن مجید ساتھ رکھتے تھے، اور سیمیناروں میں بزی ہیں، مشغول ہیں، سیمیناروں سے تھوڑا سا وقت بچا کمرے میں آرام کے لیے آئے تو سب سے پہلے قرآن مجید کھولا، قرآن مجید پڑھنے لگے، ذکر و اذکار کے عادی ہیں۔ حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب کی خوش قسمتی یہ بھی رہی کہ جب وہ جامعۃ الازہر سے فارغ ہو کر آئے، ندوے سے فراغت کے بعد جامعۃ الازہر گئے اور وہاں سے ازہری ہو کر پھر ندوے میں استاذ ہوئے، تو یہاں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی جن میں اللہ تعالیٰ نے کئی عرب و عجم کے تمام علماء کی خصوصیات جمع فرما دی تھیں، ان کے بڑے قریبی تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ہے کہ حضرت مولانا کی مجلس میں حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ہی ہم لوگوں کے لیے ایک سہارا ہوتے تھے کہ حضرت کی مجلس میں کیا پوچھا جائے۔ طلباء کی مجلس میں حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ہوا کرتے تھے جو اکثر طلباء کی نمائندگی فرماتے اور حضرت سے کوئی سوال کرتے اور پھر حضرت اس کا جواب دیتے اور علم کا ایک سمندر بہتا، لڑکے طلباء ہم لوگ محظوظ ہوتے، تو حضرت مولانا کے بھی بہت قریب رہے۔ ابھی آخری دنوں میں حضرت مولانا کے انتقال کے بعد میں نے خود کئی موقعوں پر دیکھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب کی مجلسوں کے بہت ہی حاضر باش لوگوں میں تھے، اور حضرت مولانا رابع صاحب جو میرے پیر و مرشد ہیں وہ بھی حضرت سے بہت شفقت اور مہربانی حضرت سے فرماتے، اور مولانا کو بڑا اونچا مقام وہاں حاصل تھا۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت قریب مولانا رابع صاحب سے بھی قریب رہے، اور ماشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صدمہ جس طرح سے ہم سب کے لیے بڑا صدمہ ہے، آج حسنی خاندان کے لیے بھی خاندانی طور پر اگرچہ مولانا کا تعلق اس خاندان سے نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاندان بھی بہت زیادہ آج بوجھل ہوگا۔ حضرت مولانا بقیت السلف مرشدی حضرت مولانا رابع صاحب کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہوگا آج، اگرچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو صدموں پر صدمے پہنچ رہے ہیں۔ ابھی ان کے داماد اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر حضرت مولانا حمزہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور اس صدمے سے ابھی حضرت نکل بھی نہیں پائے کہ ایک ایسے عزیز، ایک ایسے ساتھ میں کام کرنے والے، ایک ایسے مجلسوں کے حاضر باش اور حضرت کو خوش رکھنے والے سوال و جواب کے ذریعے حضرت کے ذہن و دماغ سے غم و پریشانی کو جھٹکنے والے حضرت کے ایک عظیم ساتھی حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب جب آج دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا کو اس کا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو معزز شرکائے علمہ البیان، میں جتنا بھی اپنے استاذ محترم پر بولوں وہ کم ہوگا، لیکن ظاہر ہے ہم 10 منٹ کا ہی وقت رکھتے ہیں، اس 10 منٹ میں میں نے اپنی بات مکمل کر لی۔ اب میں آپ سبھی سے کہوں گا کہ آپ حضرات خاص طور سے استاذ محترم کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کریں، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر استاذ محترم کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے۔ بھائیوں، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ حضرت کے لیے دعا کر کے انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہو جائیں۔ میں آپ سے پوری یقین و وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہزاروں میں ان کے شاگرد دنیا کے چپے چپے پر دین و دعوت کی خدمت کر رہے ہیں، آج سب رنجیدہ خاطر ہیں اور سب حضرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے گروپ کے لوگوں، آپ بھی دعا کر کے انگلی کٹا کر شہیدوں میں شریک ہو جائیں۔ اور چلتے چلتے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ سبھی حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ندوۃ العلماء کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا جو اس وقت حضرت مولانا مرشد سید رابع حسنی دامت برکاتہم العالیہ کا اللہ فیض
امت پر دراز کرے، حضرت کی عمر میں برکت ہو، حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ندوے کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو خسارہ ان کے چلے جانے سے خود دارالعلوم ندوۃ العلماء کو ہوا ہے، ہم سب کو ہوا ہے، پوری امت و ملت کو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس خسارے کو جلدی پورا فرما دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔